السلام علیکم۔ زاہد حسین صاحب نے ڈان اخبار میں ایک آرٹیکل تحریر کیا ہے جس میں ان کا تجزیہ یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ دوبارہ سیاسی طور پر مضبوط ہوگی ہے، یہ جو سول ملٹری ٹینشن چلی، اور ان کا ایک کنکلوڈنگ جو سینٹنس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ گرمیاں نواز شریف پر بڑی سخت گزرنے والی ہیں۔ بہت سے معاملات ہیں، مئی 11 کے پروٹیسٹ ہونے والے ہیں، ملک کے اندر بجلی کا بڑا شدید کرائسس ہے۔ ابھی جب یہ پروگرام شروع کر رہا ہوں تو اس سے پہلے آرمی چیف کی نواز شریف صاحب سے، پرائم منسٹر صاحب سے ایک میٹنگ ہوئی ہے۔ یہ میں کوئی کرائسس کا ایک سناریو نہیں بلڈ کر رہا کہ کل کچھ ہونے جا رہا ہے۔ میٹنگ کا پرسپیکٹیو جو آفیشلی یہ بتایا گیا ہے کہ سیکورٹی سچویشن، کراچی کی صورتحال اور فاٹا کے اوپر بات ہوئی ہے۔ کراچی میں ایک FBI کا ایجنٹ پکڑا گیا اور یقیناً وہ اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھی بھائی اور بھی ہوں گے، اور حکومت کو بھی اور سیکورٹی والوں کو بھی پتہ ہوگا کہ کون کون موجود ہے۔ یہ 9/11 کے بعد کا پاکستان ہے جس میں بہت سی دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اور بہت سے دنیا کے وانٹڈ کرمنلز بھی پاکستانی علاقوں میں موجود ہیں۔ FBI کے ایجنٹ کے پاس 9mm کی گولیاں بھی تھیں اور میگزین بھی تھا۔ پکڑا گیا، اس کے بعد اس کی رہائی بھی ہوگی، ضمانت 10 لاکھ فوری طور پر منظور ہوگی۔ ایک انوسنٹ چاہے 10 سال سڑتا رہے اس کی ضمانت نہیں ہوتی، لیکن اس کی بہرحال امریکی بھائی کی ہوگی ضمانت۔ دوسری طرف FC کے ایک کانوائے کو ایک دیسی بم لگایا ہوا تھا، انہوں نے اڑا دیا، 9 اس میں شہادتیں ہو چکی ہیں۔ ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے TTP کے حوالے سے؟ جو مئی 11 کے پروٹیسٹ ہیں جس کے اوپر PTI کا کلیم یہ ہے کہ وہ رگڈ الیکشن تھے، اس میں افتخار چودھری، آروز اور اس کے علاوہ عمران خان نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ ایک ملٹری انٹیلیجنس کے بریگیڈیئر اور ایک میڈیا ہاؤس نے بھی سپورٹ کی، جس کے نتیجے میں انتخابی نتائج بدل گئے۔ اس کے متعلق کیا ہوگا؟ جنرل پرویز مشرف کا کیا ہوگا؟ کیا یہ تناؤ اتنا زیادہ شدید ہے کہ حکومت کو لے بیٹھے گا؟ طاہر القادری صاحب خود پاکستان میں موجود نہیں ہیں، انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں، ان کا انقلاب کیسے آئے گا؟ یہ 3-4 چیزیں ہیں جس کے اوپر بات کریں گے۔ ابھی تک کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہے۔ شجاعت حسین صاحب نے کہا ہے کہ میں اخلاقی طور پر ان کی حمایت کرتا ہوں، اور جماعت اسلامی ویسے ہی عمران خان کی وہ پارٹنر ہے، شریک اقتدار ہے، اور MQM اور JUI وہ عمران اور وہ اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے۔ تو یہ ہمارا پولیٹیکل سین ہے اس وقت جس میں مئی 11 ہونے جا رہا ہے، پہلا سال جمہوریت اور پروٹیسٹ۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے آج عمر ریاض عباسی صاحب پاکستان عوامی تحریک سے، اور طارق عظیم صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز سے، دونوں کو ویری وارم ویلکم۔ شہلہ رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے کراچی اسٹوڈیو سے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر عارف علوی پاکستان تحریک انصاف سے شارٹلی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ طارق عظیم صاحب آپ فرمائیے گا پہلے کہ مئی 11 انتخابات میں آپ نے کیا دھاندلی کی کہ PTI ایک سال ہو گیا کہ وہ انصاف چاہتی ہے، انصاف نہیں ہو رہا اس کے ساتھ؟ دیکھیے جی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا منطق ہے عمران خان صاحب کا۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ رزلٹس کو مانتے ہیں لیکن دھاندلی کو نہیں مانتے۔ یہ ایک ایسا چیز ہے جس کو میں سمجھنے کیا ان کا کیا اس میں آپ اس میں بڑے ریلیونٹ آدمی ہیں، بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ اس وقت ایک اسپیشل ایک نون لیگ کی جماعت کا ایک سیل چلا رہے تھے جو انتخابی کیمپین ہے اور پورا اس چیز کو پلان بھی کر رہا تھا، یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ مختلف حلقوں میں کیا پوزیشن ہے۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے کیا کوئی نیا فارمولہ ایجاد کیا تھا اس کے؟ جی کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ جو الیکشنز تھے اس میں بہرحال سب لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، انٹرنیشنل آبزرورز آئے ہوئے تھے سارے، انہوں نے سب کو جا کے دیکھا، سب جگہ گئے، ہر جگہ ہر شہر میں گئے، ان کا بھی تجزیہ یہی تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اگر میں آپ کو دکھاؤں دوسرے اخبارات، ساری دنیا کے اخبارات جو ہیں، اگر ہم نے ان کو بھی خرید لیا تھا تو دوسری بات ہے کہ وہ کبھی کئی عرصہ پہلے سے آپ دیکھیں، یہ ٹیلی گراف ہے، یہ گارڈین ہے، یہ اکانومسٹ ہے، یہ سارے کے سارے پریڈکٹ کر رہے تھے کہ ایک ہفتہ 10 دن پہلے جب ان کا اپنا تجزیہ تھا کہ نواز شریف صاحب جیتیں گے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں تھی۔ اور خود میرا خیال ہے ان کو بھی اندازہ تھا PTI کو بھی کہ وہ جیتیں گے۔ اب لیکن بڑا جو وہ طارق عظیم صاحب آپ کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے لیکن تھوڑا سا اختلاف رائے بھی، جی ہم سب کو توقع تھی کہ جو سنگل میجورٹی پارٹی سامنے آئے گی وہ نواز شریف کی پارٹی ہوگی، PMLN ہوگی، لیکن یہ ہم میں سے کسی کو بھی توقع نہیں تھی کہ جتنی سیٹیں آپ نے جیتی وہ آپ کو ملیں گی۔ شاید اس کی ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے کسی نے بھی 0 نمبر آف سیٹس پیپلز پارٹی کے لیے نہیں تھی سوچی، جو پنجاب میں ہو گیا، پنجاب سے وائپ آؤٹ ہو گئی پیپلز پارٹی۔ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے، جیسے دوسری پارٹیوں نے بھی کیا ہوگا، ہم نے ایک پرائیویٹ سروے ہم نے کروایا، اس کے کیا نتائج؟ اس میں نتائج جو تھے وہ مجھے خود حیران کن تھے، یعنی کہ مجھے دوبارہ وہ سروے کروانا پڑا بیکاز پیپل پارٹی کا جو گراف تھا وہ اتنا نیچے چلا گیا تھا، میں نے کہا پاسبل نہیں ہے، میں نے کہا پاسبل نہیں ہے، دوبارہ کروائیں۔ اور وہ سارے کے سارے ہم نے ایک ریزن یہ دی تھی کہ لاسٹ ٹائم آپ نے جس کو ووٹ دیا اس دفعہ آپ کس کو ووٹ دیں گے، اور میجارٹی جو ووٹر تھے پیپل پارٹی کے وہ کہہ رہے تھے PTI کو ووٹ دیں گے۔ ہمیں پیپل پارٹی کا جالا جو ہے وہ ووٹر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ PTI کو ووٹ دیں گے، لیکن پیپل پارٹی کا جو ووٹ تھا یعنی کہ 3%، 5%، 6%، یعنی کہ اتنا کم کہ از امپاسبل کہ بلیو کرنا، لیکن وہی ہوا، یعنی ٹوٹل واش آؤٹ ہو گیا ان کا۔
اور پنجاب آپ کو پتہ ہے کہ جو پنجاب جیتتا ہے وہی حکومت بناتا ہے. نارملی دس از دا کیس. پنجاب از اے کی پروونس. جو پنجاب میں جو صورتحال تھی واضح سی سب پہ. لیکن جو منطق دے رہے ہیں, جو ایویڈنس پروڈیوس کر رہے ہیں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی, وہ سمجھ سے بالا تر ہے. مثلا آپ نے ابھی کہا جی کہ ایک پی ٹی آئی کے وہ ہمارے ایک ایم آئی کے بریگیڈیئر صاحب نے ووٹ دے دیا. ایم آئی کے جو بریگیڈیئر صاحب اگر جا کے ووٹ دیتے ہیں, کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ بریگیڈیئر صاحب نے کوئی ارینجمنٹ کیا ہوا تھا؟ اور ایم آئی آپ کو پتا ہے کہ رپورٹ کرتی ہے ڈائریکٹلی انٹو دا چیف. تو ایم آئی جو کام کرے گا, اگر بریگیڈیئر آرمی کے بہاف پہ کر رہا تھا تو ساری آرمی بیک پہ تھی ان کے, وہ کر رہی تھی, ان کو سپورٹ کر رہی تھی آ کے. ویسے طارق صاحب ہماری تاریخ میں یہ چیزیں موجود ہیں, آئی جی آئی بنی ہوا کیسے, تھا, لیکن بی بی کو کنٹین کرنے کی کیسے اب ایک بندہ ایک آگے تھانے دار آ کے ووٹ دے دے, ہمیں آگے ووٹ دے, یا پی ٹی آئی کو ہم کہ جی وہ تھانے دار نے کیا تھا, ساری پاکستان کی پولیس جو ہے وہ ساری نے ووٹ کیا, انہوں نے کہا کہ اس ریگنگ پلان کا حصہ تھے. آپ کا میں نے انٹرویو دیکھا تھا, اس میں انہوں نے جواب نہیں دیا کہ کون بندہ تھا, کیسے. نام نہیں لیا, نام نہیں لیا. اب اس کے بعد جا کے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جو ہے آپ کو ایک, جیسے آپ نے کہا ایک بڑا میڈیا ہاؤس جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہا تھا, انہوں نے آپ کو سپورٹ دی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دن کیا ہوا. یعنی کہ اگر کسی میں یہ لیٹرز کی طرف بعد میں آتا ہوں, پہلے شیلا بی بی سے پوچھ لیں پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا. ہمیں ڈاکٹر عارف الوی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں. پہلے شیلا بی بی کی طرف چلیں گے کراچی. شیلا بی بی آپ فرمائیے, انتخابات میں کیا ہوا؟ جی دیکھیں, انتخابات جو ہے وہ 1990 سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے, اور جیسے اس وقت اظہر خان کا کیس سامنے آیا اس میں بھی تھا, لیکن انتخابات ہو گئے نا. آپ کے لیے ملک سب سے زیادہ اہم ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہم جیتتے, ہاں ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ سیٹیں ملتی ہوئی ہے بےمانی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جیت کی خاطر جو ہے ایک ان قوتوں کو جو ہمیشہ انتظار میں رہتی ہیں ان کو موقع دیں. اس لیے ہم نے کہا کہ ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں, لیکن اس الیکشن میں بےمانی ہوئی ہے. کچھ عرصے بعد سب لوگ کہیں گے, اور برٹش جو رپورٹ تھی انہوں نے مجھے بھی آ کے دیا سارا کہ جی ہاں بےمانی ہوئی ہے, اور الیکشن جو تھے لیکن بس ہو گئے. جب سب نے ایکسیپٹ کر لیا تو اب ایک سال بعد باسی کڑی کا ابال جو ہے وہ پریشان کن ہے. شیلا بی بی لیکن کتنا سکیل تھا ریگنگ کا؟ اگر ہم میں یہ پوچھوں کہ ریگنگ کتنی ہوئی, آپ نے 90 سے تعبیر کیا, تو اس وقت ایک آبجیکٹیو یہ تھا کہ بی بی کو زیادہ سیٹیں نہیں جیتنے دینی, کنٹین کرنا ہے, بی بی کو روکنا ہے, اسی لیے آئی جی آئی بنوائی گئی. اس دفعہ سکیل کیا تھا؟ میسیو ریگنگ ہوئی یا تھوڑی سی تھی, 2-4 حلقے تھے؟ دیکھیں اس دفعہ بھی یہی تھا, اس دفعہ بھی یہی تھا کہ کچھ لوگ, کیونکہ ایک دفعہ حکومت آپ کی تھی, جو قوتیں ہر دفعہ کرواتی ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ندیم صاحب, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہرحال قوتیں نہیں پلے کرتی ہیں الیکشن میں, کرتی ہیں, اور انہوں نے پلے بھی کیا. لیکن یہ ہے کہ جو بہت کون سی قوتیں, میں سمجھا نہیں آپ کا اشارہ. آپ کی حکومت تھی نا اس وقت, تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کرایا نا, اور ہارمنی جو ہے نا اس کو ڈسٹرب سا کیا گیا, اور جو مستقل ڈسٹرب ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ نے حکومت بنا لی سندھ میں, شیلا بی بی قوت کون سی تھی؟ میں یہاں روکوں گا آپ کو. کیئر ٹیکرز آپ کی پسند کے تھے, وزیر اعظم بھی, پنجاب کے چیف منسٹر بھی آپ کے نامینیٹڈ تھے, نون لیگ نے اس کو انڈورس کیا تھا, سندھ میں بھی آپ کے نامینیٹڈ بندے سامنے آئے تھے. قوت کون سی تھی جو آ کے تیسری قوت آئی اس نے ریگنگ کر کے چلی گئی؟ ندیم صاحب, ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایجنسیز پلے نہیں کرتی. اب آپ کل مجھ پہ غداری کے ٹھپے لگوا دیں اور بات ہے, لیکن بہرحال پلے کیا جاتا ہے. اچھا, آپ پہ بھی آرٹیکل 6 لگے گا جی, اچھی بات ہے. شیلا بی بی, پیپلز پارٹی وزیر اعظم بنانے والی پوزیشن میں تھی. میں ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے پوچھ لوں, شیلا بی بی کا جواب آپ نے سن لیا, آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے خیال سے زرداری صاحب نے تو بڑا صحیح کہا ہے نا, مطلب شیلا بی بی اس سے انکار نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا میسیو ریگنگ ہوئی ہے, ہم نے اس وجہ سے ایکسیپٹ کر لیا کہ جمہوریت چلے, اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں. شیلا بی بی بھی یہی کہہ رہی ہیں. شیلا بی بی یہی کہہ رہی ہیں. اسمبلی کے اندر خان صاحب نے پہلی تقریر میں اور آج پھر اور ساری تقریروں میں یہ کہا کہ ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اس وجہ سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو, یعنی یہ جو جمہوریت کی گاڑی ہے اس کو ڈیریل دا ڈیموکریسی. اچھا, اب میسیو ریگنگ کا انہوں نے بھی کہا, میسیو ریگنگ ہم بھی کہہ رہے ہیں. سوال کیا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا کہ دیکھ لیا جائے, آئندہ پریونٹ کر لیا جائے. اچھا, اور میں آپ کو, اور کہہ رہے ہیں کہ ایک سال بعد کیوں یاد آیا؟ بھائی
ہمارے سارے مقدمے چل رہے ہیں اور ٹالے جا رہے ہیں. 4 مہینے تو طے کیا گیا تھا نا. نون لیگ کہتی ہے کہ آپ تاریخیں لے رہے ہیں, ججمنٹس آپ لے رہے ہیں, تاریخیں آپ لے رہے ہیں. وہ تو غلط کا وہ چیلنج ہو جائے گا کل پرسوں, پتہ چل جائے گا آپ کو, ہے نا. مطلب کھڑے ہو کر جھوٹ بولنا تو بڑا آسان ہے نا, جھوٹ بولا جا سکتا ہے. 4 حلقوں کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. مجھے ان سے کوئی 50 کالز اور کوئی 75 میسیجز کا رپلائی کرنا پڑا. انہوں نے کہا کہ یہ چیک کریں پہلے کہ کس نے جا کے تاریخیں ڈلوائی. ہاں بالکل چیک کریں. انہوں نے کہا یہ پی ٹی آئی والوں نے ڈلوائی. نہیں, چیک کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون ٹال رہا ہے. اور جو عمران خان صاحب کا جو اپنا حلقہ ہے اس میں 9 مہینے سے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے. ایاز صادق صاحب اسپیکر صاحب نے لیا ہوا ہے. تو دیکھو نا, مطلب کہنے کا بھی ایک انداز ہے یار. اچھا ریگنگ ہوئی ہے, چلیے پی ایم ایل این بھی کہتی ہے کہیں نہ کہیں ہوئی ہے, شاید اتنی میسو انداز سے نہیں کہتے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم نے 120 دن جولائی سے پیٹیشنز داخل کی. ظاہر ہے الیکشن ہوا مئی جون جولائی تک پیٹیشنز داخل کی. 120 دن بھی گزر گئے, ہم نے اس کا انتظار کیا. سپریم کورٹ میں بھی بیٹھے ہیں, اس کا بھی انتظار کیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پریشرز رہیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے اب ٹھیک کیسے ہوگا. دیکھیے کس نے کرائی اور ٹھیک کیسے ہوگا. اچھا, ٹھیک ہونے کے اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کا رویہ کیا ہے, یعنی جس سے ہمیں خطرہ یہ ہے کہ 4 سال بعد بھی یہی ہوگا. اسٹینڈنگ کمیٹی آف دا نیشنل اسمبلی میں پروپوزل عارف علی صاحب, آپ نے افتخار چودھری پہ الزام لگا دیا کہ وہ کروانے والے ماسٹر مائنڈ وہ تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. عمران خان نے تو کوئی چھوڑا ہی نہیں نا. اس دن انٹرویو میں انہیں کر رہا تھا, انہوں نے براہ راست ایلیگیشن کہا. کس کے بہاف پہ افتخار چودھری سارا کچھ کر کے, وہ تو الٹیمیٹ بینیفیشری نہیں ہے, وہ تو اب گھر جا چکے ہیں. بھائی صاحب میری بات آپ سن لیں اگر, تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہم 11 مئی کو کیوں باہر آ رہے ہیں. ہم نے تو سب پر الزام لگایا نا کہ جو ہماری بات نہیں سن رہا, کوئی نہ کوئی اس کا انٹرسٹ ہوگا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے نیشنل اسمبلی کی, میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے آپ کی بات نہ سنیں تو وہ انوالو ہوگا, میں بھی نہیں بات سنتا, میں بھی انوالو ہوگا. یقیناً, کیونکہ ہم پریشان بہت ہیں. دیکھیں ملک کی تقدیر کا معاملہ ہے, ملک کی تقدیر کا مذاق مت سمجھیں اس کو. ملک کی تقدیر کا معاملہ ہے. آپ سمجھتے ہیں ملک کے حالات صحیح ہوں گے؟ یہ لوڈ شیڈنگ, یہ کرپشن, یہ بے ایمانی, یہ ایلیٹ پرور معاشرہ, یہ معیشت, یہ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک دھاندلی کے ذریعے لوگ آئیں گے. ممکن ہے سب نہیں ہوں, میں جانتا ہوں سب نہیں ہوں گے, مگر آپ کو اس کو پریونٹ کرنا چاہیے. دس از ناٹ اے میٹر جس کے اندر معاملہ مذاق کے اندر ٹال دیا جائے ملک کے اندر. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سیریس ہیں ان سارے معاملات کے اندر. الیکٹرانک ووٹنگ انڈیا میں ہو رہی ہے, تھرو آؤٹ انڈیا, 2004 سے مسلسل اور 1987 سے پہلے سے کیرالہ میں شروع ہوئی. ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں 4 سال سے کہ اس کو دیکھ لو. اب جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں لے گیا, جس کے چیئرمین پاکستان مسلم یونین کے عبد المنان صاحب ہیں, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا خبردار جو تم نے کے پی کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ کی, اس لیے کہ لوگ جاہل ہیں. انڈیا میں پڑھے لکھے ہیں سارے, لوگ جاہل ہیں. تو ہمیں تو یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم پریشرز نہیں رکھیں تو جناب علی دوبارہ یہی ہوگا. یہ ویسے 2 مختلف چیزیں ہیں. ایک ہے کہ مئی 13 میں کیا ریگنگ ہوئی, اور ایک یہ ہے کہ آئندہ الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ کیسے کرنا. نہیں, مگر خان صاحب نے اسمبلی میں پھر یہی کہا کہ ہم 4 حلقوں کی جو وضاحت چاہتے ہیں وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ آئندہ معاملات کیسے ٹھیک ہوں. عمر صاحب سے آپ الگ کیوں کر رہے ہیں ان کو, دونوں باتوں کو؟ کیا ہوا جی انتخابات کے دن آپ کے دھرنے کے بعد آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا, قاہرہ صاحب سے بڑے لہرائے تھے, ڈاکومنٹس کے صلح ہو گئی, یہ میرے خلاف بولتے تھے, آج میرے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا, اس کے بعد ٹرانسپیرنسی کیوں نہیں آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ٹرانسپیرنسی کی بات کی. سب سے پہلے یہاں بار بار آج کل باز گشت ہے ایک لفظ کی, جمہوریت کی. سوال یہ کہ جمہوریت کس بلا کا نام ہے, کس شے کو کہتے ہیں. لٹریری دیکھیں پریکٹیکلی پوری دنیا کے اندر تو جو گورننس کا سٹائل ہے اس میں ڈکٹیٹرشپ ہے, مونارکی ہے, پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, اور اسی طرح پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے, اور اس میں ایرسٹوکریسی ہے. یہ فارم آف گورنمنٹس پاکستان کے اندر ہمیں ڈیموکریسی کم, ایرسٹوکریسی زیادہ نظر آتی ہے, یا اس کا مغلوبہ یا مکسچر کہہ لیں. آپ پوچھیں کہ وہ کیسے. ڈیموکریسی کے اندر اس کا حسن ہوتا ہے کہ ڈیولوشن آف پاور ہوتی ہے گراس روٹ لیول پہ, اور پوری دنیا کے اندر, یہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یہ مروجہ اصول ہے کہ لوکل ایڈمنسٹریشن کام کرتی ہے, میونسپل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, میئرز ہوتے ہیں, فنڈنگ ان کے پاس ہوتی ہے, اور وہ لوگوں کو انصاف ان کی دہلیز تک پہنچاتے ہیں. انتخابات میں کیا ہوا؟ انتخابات کے اندر 3 طرح کی ریگنگ ہوئی پوری دنیا میں. فرسٹ ٹائم یہ پاکستانی جو ہے وہ میسز کے ساتھ یہ فراڈ ہوا. ایک ہوئی پری پول, ایک ہوئی ڈیورنگ دا پول جسے الیکشن ڈے کہتے ہیں, اور ایک پوسٹ پول ریگنگ ہوئی. 3 طرح کی انتخابات سے پہلے کبھی پاکستان میں ریگنگ نہیں ہوئی, پہلی دفعہ. لیکن اس طرح کی 3 طرح کی اتنی میسو ریگنگ کبھی نہیں ہوئی. میرے شعور کے مطابق 36 سال میری عمر ہے, اور جب سے میں نے شعور پکڑا ہے, جو الیکشن 5 میں نے الیکشن بی ڈی الیکشن دیکھے ہیں اور پورا ماحول دیکھا ہے, آج تک اتنی میسو ریگنگ نہیں دیکھی. کر کون گیا؟ کر اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں انوالو ہے, پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, ایک نجی چینل بھی ہے,
ویسٹڈ انٹرسٹ والے لوگ بھی ہیں, فورن ایجنڈا بھی ہے, اس میں 2-3 ملک بھی بچا کون, انصاف کس سے مانگنے جا رہے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں, ہم نے اس وقت پولیٹیکل پیوریفیکیشن کی بات کی تھی, کرپٹ پریکٹسز کے خاتمے کی. یہ آئین پاکستان میرے پاس ہے, 213-218 آرٹیکل انشور کرتا ہے کہ الیکشن آزاد, شفاف, منصفانہ ہوں گے. مجھے کوئی چیلنج ہے میرا ابھی ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے کہ 4 پروونشل ممبرز وداؤٹ ہیئرنگ فیڈرل پارلیمنٹری کمیٹی کے ان کی انکانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹ ہوئی, اس پہ مجھے کوئی بتا دے کہ وہ قانونی تھے. اور دوسرا, اگر چیف الیکشن کمیشن اور پورا الیکشن کمیشن کا جو سلسلہ تھا وہ ایک مکا تھا, وہ ایک الگ چیز ہے. اور پھر عدلیہ کے اندر جو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, مجھے بتائیں 8 گھنٹے اگر آپ ISI چیف کا ٹرائل کرتے ہیں تو جس شخص کے بیٹے پہ کرپشن کا الزام ہو, وہ اپنی صبح اور شامیں قازقستان کے اندر, ترکی کے اندر, گلف میں اپنے بزنس کی ڈیل کر رہا ہے, تو ایسے شخص کو عدلیہ کا وقار بچانے کے لیے ریزائن نہیں کر دینا چاہیے. آپ انصاف کا مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ فوج بھی انوالو تھی, عدلیہ بھی انوالو تھی, دونوں بڑی پارٹیاں بھی انوالو تھیں, تو پھر انصاف کون دے گا؟ 65 سالوں سے پاکستانی عوام نے ٹرو اسپرٹ آف ڈیموکریسی دیکھی ہی نہیں ہے, رول آف لا دیکھا ہی نہیں ہے. مہذب ملکوں میں جہاں جمہوریت ہوتی ہے نا, وہاں لوگ آن کرتے ہیں. آپ انصاف کس سے مانگ رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں, ایک بلڈنگ گر جائے, منسٹر ریزائن کر جاتا ہے, 200 بچے یہاں مر جاتے ہیں, کوئی شخص پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارا اب یہ ہے کہ ہم عوام کو, ہم نے شعور دیا تھا آئین کا, قانون کا, ہم نے اب انہیں پولیٹیکل اویئرنس دی ہے. آج پسا ہوا طبقہ, ڈپرائیوڈ پیپل, کامن مین, چاہے وہ تاجر ہے, کسان ہے, مزدور, وہ ڈگریاں پھاڑنے کی بجائے طاہر القادری کے ساتھ کھڑا ہوگا, وہ خودکشیاں خودسوزیاں کرنے کی بجائے ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ کھڑا ہوگا. بابا مجھے بتائیں, جمہوریت ڈی ریل ہوگی, جمہوریت رہے لیکن لوگ مرتے رہے. PMLN, پیپلز پارٹی, PTI, تینوں کو چھوڑ کے سارے طاہر القادری کے ساتھ آ جائیں گے, یہ آپ کا خیال؟ دیکھیں, پسا ہوا طبقہ ہمارے ساتھ الحمدللہ کھڑا ہے. وہ اس لیے کھڑا ہے کہ اسے امید نظر آ رہی ہے. بار بار اس کے ساتھ دھونس اور دھوندلی کا الیکشن, وہ تو ووٹ چند سیکنڈ کے لیے اسے اختیار کیا جاتا ہے. شراکت اقتدار کہاں پہ ہے؟ پبلک پارٹیسپیشن میسج کی کہاں پہ نظر آتی ہے؟ بریک لے لیں. بہرحال جو الیکشن رزلٹ ہیں اس کے مطابق پاکستان میں جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس وقت وہ PMLN ہے. دوسرے نمبر پر بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے جو 7 بیٹھے نمبر آف ووٹس کے شمار سے, اور پیپلز پارٹی جو پہلے بڑی جماعت تھی نیشنل لیول پہ, اس دفعہ نمبر آف ووٹس میں وہ تیسری پوزیشن پہ. بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو دوبارہ طارق صاحب سے پوچھیں گے. ان کے پاس ایک لیٹر ہے جو کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو وارن کیا گیا تھا انتخابات سے پہلے کہ باہر نہیں نکلنا, اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ بھی انتخابی نتائج کو اثر انداز کرنے کی کوشش تھی. پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا ہوا تھا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. طارق صاحب, آپ کہتے ہیں کہ ایک خط دیا گیا نواز شریف صاحب کو, کیا باہر نہ نکلیں تو حملہ ہو جائے گا. دکھائی تو صحیح طرح وہ کیا چیز ہے. دیکھیں, میں اس سے پہلے جو بات انہوں نے بھی کی کہ یہ ایک نجی چینل نے اور ہمارے خلاف بہت زیادہ, خان صاحب نے بہت اس کے خلاف بات کی ہے, ٹھیک ہے, بڑی چینل ایک ہے. اب اندازہ کریں کہ میں وٹنس اس چیز کا. اب یہ دیکھیں کہ 10 مئی کو اسی چینل نے ایک پروگرام چلا تھا, 10 مئی کو, یعنی کہ آورز بیفور دا الیکشنز. اب اس میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب آپ بھی انوائٹ کرتے ہیں, آپ دیکھیں یہ آئے ہیں. گیس کے نام نہ لیں, وہ نام مناسب ہو جائے گا کسی کا. 3 نام نہیں, کوئی نہیں, اس کے بغیر آپ نے پروگرام بول دیا, ٹھیک ہے. 3 نام جو ہیں, 3 کے 3 جو ہیں سپورٹرز PTI کے. اچھا ٹھیک. اور ایک محترمہ بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ عمران خان کی فوٹوگرافس لگائی ہوئی ہیں, سارے سفید بلاؤز پہنا ہوا ہے, اور پوری ایکٹرس ہیں ان پہ لگایا ہوا ہے. اب اندازہ کریں کہ کبھی دنیا میں ایسے ہوا کہ کچھ گھنٹے کے بعد الیکشن آنے والے ہیں اور ایک بندے کو آپ بٹھا دیتے ہیں پوری کی پوری, یعنی کہ 1 گھنٹے کی وہ آلموسٹ فری براڈ کاسٹ کر رہے ہیں آپ اس کے لیے, کیونکہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کس کے لیے ووٹ دینے جا رہے ہیں. کانٹ بی این اینالسٹ, ہیز ٹو بی سم بڈی ہو از ووٹنگ فار دیٹ, لیکن دکھانا نہیں چاہیے تھا. اب ایک تو بات ہے, ایک اور میں بتاؤں جس اسی چینل کی بات میں کر رہا ہوں, اس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے, جو خان صاحب کہہ رہے ہیں. اب کیا انہوں نے جو بات کی ہے, میں اس پہ بھی آتا ہوں 1 سیکنڈ میں. ابھی ایک ہمیں جب شام کو 3 جلسے تھے, ایک جلسے میں جانا تھا میاں نواز شریف صاحب نے, ایک میں جانا تھا شہباز صاحب نے, اس کے بعد داتا صاحب کے دربار پہ جا کے ختم کرنی تھی ہم نے اپنی کیمپین. کچھ دیر پہلے کوئی 7 ساڑھے 7 بجے ایک ہمیں فیکس آتا ہے, اور فیکس جو تھا وہ کہتا ہے کہ جی آپ کے اوپر اسپیسیفک انفارمیشن ہے کہ آپ پہ یہاں پہ ٹیررسٹ اور لائکلی ٹو انڈرٹیک این اسیسینیشن اٹیمپٹ. یہ ذرا کیمرے کے سامنے دکھائیں جی ہے, یہ دس از گورنمنٹ. یہ خط ہم نے ٹویٹ بھی کیا ہے, ٹویٹر پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ندیم ملک ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جا کے, اور یہ دیکھ لیں کہ جی آپ کو اٹ از emphatically urged that you may kindly postpone all movement, particularly public appearance forthwith in your own security capability. آپ کا خیال ہے کہ یہ جو وفاقی وزارت داخلہ سے بھیجا گیا تھا, یہ آیا تھا ہوم سیکرٹری کی طرف سے. ہوم سیکرٹری کی طرف. اب دیکھیں کہ اس میں ہم بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ دیکھیں بی بی بھی شہید ہو گئیں, ان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کو کہا گیا تھا نہ جائیں اس پہ ریلی میں, وہ چلی گئیں. تو ڈسکس کر رہے تھے بھی لیٹر ہے, اس کو سیریسلی لیا جانا چاہیے. اب لیٹر کے بعد ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو
وہ چینل جس کی بات کر رہے ہیں، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا تھا، اس چینل کے جو ہے ان کے جو تھے ساری ڈی ایس این جی جو تھی جہاں پہ جانا تھا میاں صاحب نے ایڈریس کرنے کے لیے، وہاں سے وہ موو ہو گئیں. تو مجھے افسوس ہوا کہ وہ آخری ایک ایڈریس ہے میاں صاحب کا، اگر چینلز وہاں پہ نہ ہوں گی تو اس میں فائدہ کیا ہے بات کرنے کا. تو میں نے خود فون کیا ان چینل کے ہیڈ کو، ان سے میں نے کہا جی کہ دیکھیں ایسا نہ کیجئے گا کہ ابھی ہمیں ایک ایشو ہے، اس ایشو کو ریزالو کرنے دیجیے. انہوں نے کہا جی ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے عمران خان صاحب کو، ان کو 10 بجے کا ٹائم تھا، آپ نہیں آ رہے، اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو وی کانٹ ہیلپ اٹ، ہم ادھر جا رہے ہیں. ہم نے کہا جی آپ 15 منٹ دے دیں. تو میاں صاحب نے مجھ سے فون لے کے خود بات کی ہیڈ سے، ان سے کہا جی دیکھیں 15 منٹ تو آپ ہمیں دے دیں. اور پھر لائن کٹ کی، دوبارہ ملایا میں نے، پھر میاں صاحب کو دیا. اور یہ فیکٹ کی بات ہے، اور یہ ہم کنفرم کر سکتے ہیں ان سے کن سے جی آپ کنفرم کر لیں، ان سے سن بھی رہے ہوں گے اور دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ انہوں نے یہ کیا. لائن ڈراپ کر دی انہوں نے میاں اور نہیں اور لائن کٹ کی ہوگی وٹ ایور. میاں صاحب نے کہا دوبارہ ملائیے، میں نے دوبارہ ملا کے میاں صاحب کو دیا. میاں صاحب نے کہا بھائی 15 منٹ دے دیجیے. انہوں نے کہا جی ٹائم دیا ہوا ہے عمران خان صاحب کو، اس کو ہم نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد جب میاں صاحب کو لیا انہوں نے 11 بجے دوبارہ، تو اس کو اسپیچ جب شروع کی تو اس کے بعد ان کو چینج کر کے اپنی جو ان کی ایک نئی چینل ہے اس پہ ڈال دیا گیا ان کو مین فریم پہ. پھر بھی عمران لیکن طارق صاحب ایز اے جرنلسٹ اگر اس وقت مجھے فیصلہ کرنا ہوتا، عمران خان ہاسپٹل بیڈ پہ تھے، اگر مجھے بھی فیصلہ کرنا ہوتا تو میں وہ چند منٹ جو عمران خان کے تھے اس کو کٹ کرتا. یہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، اگر میرے پاس چوائس ہوتی ہے ایز اے جرنلسٹ تو میں اس کو کٹ کرتا جو 4-5 منٹ ہاسپٹل بیڈ لیکن جس طریقے سے ہمارے لوگوں کے لیے بڑے امپورٹنٹ تھے اس وقت کہ وہ بندہ زخمی حالت میں بول رہا ہے کیا ہمارے ساتھ جس طرح سے بحث چل رہی تھی. دیکھیں آفٹر آل ہی واز the twice elected prime minister of Pakistan. آل ہیز آسک کی کیا بات رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں 15 منٹ دے دیجئے. ہمیں 15 منٹ نہیں مل رہے تھے. شہلا بی بی میں اس چینل کے خلاف فریق نہیں ہوں، کیونکہ اس چینل کے اوپر ہی بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ پی ایم ایل این کی حکومت بہت زیادہ مہربان ہے. میں نہ ان کے حق میں یا رائے میں کوئی رائے نہیں دینا چاہتا. میں وہاں 10 سال خود کام کرتا رہا ہوں، تو میں اس میں کچھ بھی رائے نہیں دوں گا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی جماعت کی کیا رائے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میڈیا کو آزادی دی تو ٹھیک ہے، مالکان کا حق ہے کہ وہ اپنے صحافیوں کو اگر کہہ رہے ہیں کہ فلانی جگہ پہ کرو تو وہ اس کو حمایت دے. اور ویسے بھی یہ دو بڑے سرمایہ داروں کی جنگ ہے، اس میں نہیں سمجھتی کہ جو ہمارے پروفیشنل جرنلسٹ ہیں ان کو استعمال ہونا چاہیے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دور حکومت میں جس طرح میڈیا ہمارے خلاف رہا، ہم نے اپنے طور پہ یہ ضرور کیا کہ ٹھیک ہے ہم نے چینل کا بائیکاٹ کر دیا، لیکن ہم نے اس کے اوپر کوئی پابندی وغیرہ نہیں لگائی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا باقاعدہ پیپلز پارٹی کے خلاف رہے. اور آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا کہ منصور اعجاز والا جو میٹر تھا اس میں سب کس طرح سے کس کا کیا کردار تھا، کس نے پہلی دفعہ جلسے میں تذکرہ کیا، کس کے بعد کس نے کیا کیا، اور کون کوٹ پہن کے گیا، اور پورے وقت یہی ہوتا رہتا تھا. اب جبکہ شجاع پاشا کا خط آ گیا، اتنی پہلی نہ بجوائے ویسے بتا دیں کہ عمران خان نے جلسے میں تذکرہ کیا تھا اور میاں نواز شریف سپریم کورٹ گئے تھے، افتخار چودھری نے سو موٹو لیا تھا. تو فریق تو سارے سمجھنے والے جو سیاست کرتے ہیں جانتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب شجاع پاشا نے خط لکھا کہ یہ میری غلطی تھی، میں نے فلاں کی ڈائریکشن پہ یہ کیا اور یہ ہوا، تو چینلز نے اپنے منہ پہ ٹیپ لگا لیے. تو ہمیں چینلز کا رویہ نظر آ رہا ہے. میں شہلا بی بی آپ سے تصدیق چاہوں گا اس بات کی، کیا اس طرح کوئی ریٹرن خط زرداری صاحب کو لکھا جنرل احمد شجاع پاشا نے کہ یہ میں نے غلطی کی تھی، مجھے کہا گیا تھا یہ کرنے کے لیے، کچھ ایسا ریٹرن تحریری طور پر تھا؟ ٹویٹر پہ اس کا تذکرہ کافی رہا ہے اور اس نے خط لکھا ہے. نہیں وہ ٹویٹر پہ تذکرہ ہونا اور چیز ہے، جنرل احمد شجاع پاشا کا اسٹیٹمنٹ ہونا اور چیز ہے. نہیں میں نے جنرل شجاع پاشا کا اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا، نہ میرے نالج میں ان کا خط ہے. زرداری صاحب نے خود بھی جلسے میں کہا کہ آج وہ خط لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کی. اور ایسی بہت ساری کوشش کروں گا کہ میں کراس چیک کر سکوں اس فیکٹ کو، میرے نالج میں نہیں ہے. الوی صاحب آپ کے نالج میں ہے ایسی کوئی چیز؟ نہیں آپ کے نالج میں نہیں مگر ہوگا، اگر وہ کہہ رہی ہیں ہوگا تو ہوگا. میں اس میں کوئی I have no opinion. دیکھیے حامد میر صاحب کے سامنے احتساب الرحمان نے کہا تھا، حامد میر صاحب کے سامنے احتساب الرحمان نے پاؤں پکڑ کے کہا تھا کہ میری غلطی ہے. کبھی اس پہ کوئی بولا؟ کبھی اس پہ کوئی پروگرام ہوا؟ لیکن سیف الرحمان صاحب تو بالکل ایکسٹریم پہ گئے ہوئے تھے، ان کا تو چھوڑ ہی دینا. وہ تو ریڈ کو والا ایپیسوڈ تو میرے خیال میاں صاحب دوبارہ نہیں، مطلب اس پہ کبھی آپ نے کوئی پروگرام ہوتے دیکھا؟ لیکن ایک چیز میں الوی صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، جو زاہد حسین صاحب کا بھی آرٹیکل، شاہین صاحبائی نے بھی اس پہ اوپر آرٹیکل لکھا، بہت سے لوگ آرٹیکل لکھ رہے ہیں،
لگا یہ ہے کہ اس ایپیسوڈ میں حکومت نے کچھ سیاسی غلطیاں کی ہیں. جو سول ملٹری تناؤ ہے وہ ایک ایسی سٹیج پہ آ گیا ہے جو ملٹری واپس ریورس گیئر میں واپس بیرکس کی طرف جا رہی تھی, وہ دوبارہ سیاسی میدان میں لگتا ہے کہ حاوی ہو رہی ہیں. کوئی ایسی غلطیاں ہوئیں ریسنٹ ویکس کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کریڈٹس میں مسلم لیگ کو دے سکتا ہوں اس دور کے اندر, اور کچھ ڈسکریڈٹس بھی ہیں. اچھا, معیشت کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں لوڈ شیڈنگ والا معاملہ جو ہے وہ چند ایک سالوں کے اندر بہتر ہو جائے گا. اس کے اندر سب کا کریڈٹ ہے. پیپلز پارٹی بھی کچھ سیٹ اپس کر رہی تھی, یہ بھی کچھ سیٹ اپس کر رہے ہیں. جہاں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں مجھے پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے فیصلہ کرنے والا معاملہ جو ہے نا وہ ذرا سا اور متاخر ہو گیا. یعنی پہلے وہ سوچتے کم تھے, فیصلہ زیادہ تیزی سے کرتے تھے. نہیں, سوچتے پہلے بھی تھے مگر فیصلہ زیادہ تیزی سے کرتے تھے. اب فیصلہ کم کرتے ہیں یا تو سوچتے, اب صرف سوچتے رہتے ہیں, فیصلہ نہیں کرتے, پریشان سے رہتے ہیں. دیکھیے بہت ساری چیزوں کے اندر امیڈیٹ لیڈر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ بھئی آگ لگنی شروع ہوئی فوراً اس کو بجھاؤ, یہ پانی ہے اس پانی کو پھینکو. تو اس اعتبار سے کچھ چیزیں بڑھتی چلی گئیں جو پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں. یہ آپ کا فکرہ بڑا اہم ہے. لیڈر کا کام یہ ہے کہ جہاں آگ لگے ہو پانی ڈال کے بجھائے, جلدی بڑھنے کا انتظار نہ کرے. ہاں اچھا, کچھ چند ہفتوں کے اندر یہاں یہ ڈفرینسز بٹوین انسٹیٹیوشنز بہت بڑھ گئے. اچھا, میں بھی بڑھ گئے, آپ بڑھ گئے ہے نا, بڑھ گئے مطلب ایڈمیشن ہے. یہ تو چودھری نثار صاحب کا بھی ایڈمیشن ہے, سب لوگوں کا ایڈمیشن ہے کہ ڈفرینسز بڑھے. البتہ پھر واپس آ کر کہا جاتا ہے کہ ڈفرینسز نہیں ہیں, سب معاملہ ٹھیک ہے. مگر آپ کو خود نظر آتا ہے کہ مشرف صاحب جا رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو سول لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ ایک سڑک پر کھڑی ہوتی ہیں, فوجی دوسری سڑک پر کھڑے ہوتے ہیں, وہ وہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں. ایک پھر اس کے بعد جس طرح سے مثال کے طور پر ایک ٹی وی چینل جیو کا جو معاملہ تھا نا, سمبڈی کوئی منسٹر آف انفارمیشن کو میاں صاحب کہتے, کسی کو کہتے, مطلب یہ بڑی جلدی ہینڈل کر کے اس کو دبا دینا چاہیے تھا کہ بھئی تم کر کیا. دبایا جا سکتا تھا, میرا خیال ہے کیا جا سکتا تھا اگر انیشیٹو ہینڈل ہوا. یعنی ایڈوائز دیکھو حکم نہیں دیا جاتا مگر یہ کہہ دیا جاتا کہ بھئی دس از یو ٹریڈنگ آن ڈینجرس ٹیریٹری, ڈونٹ ڈو دیٹ. جمہوریت ہمارے فوجیوں کو, میں آپ سے یہ کہہ دوں نا, فوجی بھی جمہوریت کے عادی نہیں ہے اور ہم لوگ بھی جمہوریت کے عادی نہیں ہے. ٹائم لگتا ہے نا اس چیز کو میچور ہوتے ہوتے. فوجیوں کا بھی پیشنس کم ہوگا, ہمارا بھی پیشنس کم ہے, ٹیلی ویژن والوں کا بھی پیشنس کم ہے. تو جن کا پیشنس کم ہے اس کا مطلب یعنی دم مسقل اندر تھوڑی ہوتا رہے, ہے نا. تو لیڈر کا کمال یہ ہے کہ اس کو بیڈ پولیٹیکل مینجمنٹ. آپ کیا کہتے ہیں عمر سر؟ یہ اچھی انہوں نے ایک بات بتائی, انہوں نے کہا کہ اچھا ہینڈل ہو سکتا تھا لیکن مس مینج کیا. دیکھیں مس مینجمنٹ کی بہت ساری چیزیں. یہ ابھی ایچ ای سی کا ایک ایشو میرے پاس ہے. جو ڈاکٹر مختار ہیں, ایچ ای سی کے رولز کے مطابق 1 سال میں آپ کی 2 ڈگریز ہوں تو اٹیسٹیشن میں ویریفیکیشن میں ایچ ای سی کے رول کے مطابق ایک انویلڈ ہوتی ہے اور ڈیول اٹیسٹیشن نہیں ہوتی. آپ کو ایک کو جو ہے ودرا کرنا پڑتا ہے. انہوں نے 95 کے اندر ڈاکٹر مختار نے پی ایچ ڈی کی باٹنی میں اور اسی 95 میں ایم ایس کیا بزنس ایڈمنسٹریشن کے اندر. اب جب ڈاکٹر جاوید لغاری گئے تو اس کے بعد میرے خیال میں گیلانی صاحب ایک آئے کچھ عرصے کے لیے. آپ کو ان کی ڈگریز پہ ڈاؤٹ ہے یا نہیں؟ میں بتاتا ہوں, ڈگریز ابہام نہیں چاہتا, ڈگریز ان کی ٹھیک ہے نا, ڈگریز ٹھیک ہے تو پھر لیکن رولز کے مطابق انہوں نے ابھی تک ودرال نہیں کیا جو ایچ ای سی کا کرائیٹیریا ہے چیئر پرسن بننے کے لیے, چیئرمین کے لیے. اور دوسری قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہوئی, اشتہار دیا گیا, احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی, اور اس کے علاوہ ایچ ای سی سے آگے اپلیکینٹ 113 تھے. ٹھیک ہے, ایچ ای سی سے آگے چلے, اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. اس کے علاوہ پورے یہ ڈیٹیل انہوں نے ایچ ای سی کا نوٹیفیکیشن ہائی کورٹ میں بھی اپلیکیشن کی, ابھی اس پہ ڈیسیژن نہیں ہے. یعنی مختصر یہ کہ ڈاکٹر مختار کی جو تقرری ہے بحیثیت چیئرمین ایچ ای سی وہ 108 کا کہنا یہ ہے کہ یہ باقی اداروں کے ساتھ بھی جو ہے خلاف آئین و قانون ہے, یہ اس کی واضح مثال ہے. دوسری دیکھیں, صدر جو ہوتا ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے پریزیڈنٹ. کل وہ وہاں چنیوٹ میں جب گئے, آپ کے میڈیا نے دکھایا, ہم نے نہیں رپورٹ کیا, وہ غریب کسانوں کی ساری فصل جلا دی گئی وہاں پہ ان کا ہیلی پیڈ بنانے کے لیے. یہ ڈیموکریٹک کلچر نہیں ہوتا. وہ سال بھر کی ان کی کمائی جل کے راکھ ہو گئی. تو ہم کہاں 2014 میں کھڑے ہیں, ہم نے لوگوں کو لائنوں میں لگا رکھا ہے. 2014 ہے, ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں. فصل کس نے جلائی؟ صدر صاحب شریف آدمی, بھلے مانس آدمی. دیکھیں وہاں پہ پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہتا. میں دیکھیں بی بی سی کی رپورٹ, آدمی ہے اردو پوائنٹ کی رپورٹ, آپ کے اخبارات کی, ایکسپریس کی, جتنے بڑے اخبارات بریک لے لیں, سب نے کیا. انتظامیہ سے 2 گھنٹے کی مہلت مانگی, انہوں نے وہ بھی نہیں دی. بریک لے لیں جی, بریک لے لیں. بریک سے واپس حاضر ہوتے ہیں تو اور بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.